اس لیے آتا ہے کہ کوئی آدمی جنگل میں یا کوئی ایسی جگہ پہ نماز پڑھتا ہو تو وہاں پر سامنے سترا رکھ دے وے، کوئی لکڑی رکھ دے وے جس کی بنا پر سامنے سے گزرنے والا گزر سکے۔ لیکن لکڑی رکھنے کے بعد میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ لکڑی بالکل سامنے نہ رکھے بلکہ اس کو تھوڑا کراس رکھے، سمجھے بات؟ سامنے بالکل نہیں بلکہ تھوڑا یوں رکھے۔ کیوں؟ کہ ہاتھی جیسے ہیکل جانور پر، شیر جیسے پھاڑ کھانے والے جانور پر بھی یہ انسان اپنی کاریگری بتلا سکتا ہے، اس کو اپنے ہاتھ کے ماتحت کر سکتا ہے، چونکہ انسان کو خداوند قدوس نے عقل دی ہے۔ یہ عقل بہت بڑی نعمت ہے خداوند قدوس کی، لیکن جب انسان شراب پیتا ہے تو یہ عقل اس کی ماری جاتی ہے۔ یہ عقل کام نہیں کرتی ہے کہ میں نے ایک گناہ کیا تھا، اس گناہ کو جب میں یاد کرتا ہوں تو میری پیاس مٹ جاتی ہے، میرے کو بھوک نہیں لگتی، میرے کو نیند تک نہیں آتی۔ تو وہ اللہ والے سے کہا تم بھی کوئی گناہ کر لو، تاکہ گناہ کرنے کے بعد تمہارے لیے جب اس گناہ کو یاد کرو گے تو تم کو بھوک تک نہیں لگیں گی کہ ابھی بھی میں تجھ کو بچا سکتا ہوں۔ بولے کس طرح سے؟ بولے پہلے تو مجھ کو سجدہ کر ایک مرتبہ، جب تم مجھے سجدہ کر تو میں تجھ کو آسانی سے بچا دوں گا۔ تو وہیں پر اس کو سجدہ کرتا ہے، یہاں پر سجدہ کرتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں خواب کے اندر کہ 7 فرما گائیں ہیں، موٹی گائیں، اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں۔ جو دبلی پتلی گائیں ہوتی ہے وہ موٹی گائیں کو کھا جاتی ہے، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 گیہوں کی بالیاں ہیں، سبز گیہوں کی بالی سمجھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيسلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے اس وقت ان کے ساتھ 2 اور ساتھی بھی گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب آپ سے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے یوسف علیہ السلام ان کے خواب کو سن کر ان کی تعبیر سمجھ گئے تھے کہ ان میں سے ایک کو تو موت واقع ہوگی، ایک کو تو سولی پر لٹکایا جائے گا، اور دوسرا پھر سے اپنے بادشاہ کی خدمت میں جائے گا اور پھر ان کا ساقی بنے گا۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت کو غنیمت جانا کہ میں ان کے سامنے اسلام اور توحید کو بیان کروں تاکہ یہ لوگ اسلام اور توحید کو قبول کر لیں اور مرنے سے پہلے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے اور ان کی موت اسلام پر واقع ہو۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں اور شرک کی مذمت بیان کرتے ہیں۔ یا صاحب السجنی، کہ اے قید خانے والو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ کیا متفرق ارباب، کیا الگ الگ خدا یہ بہتر ہے یا کوئی ایک خدا ہو یہ بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، یہ تم جن کی عبادت کرتے ہو، یہ تم جن معبودوں کی پوجا کرتے ہو، یہ نہیں ہے مگر بس صرف یہی ہے کہ تمہارے آبا اور اجداد نے ان کا نام رکھ لیا ہے اور تم ان کی عبادت کر رہے ہو۔ جب کفار و مشرکین کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے تھے تو ان کا ایک ہی جواب تھا، قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدین، جیسے کہ ہم میں سے بعض لوگ آج کل یہ جواب دینا سیکھ گئے ہیں۔ جب ان کے سامنے کوئی چیز بیان کی جاتی ہے، کوئی صحیح چیز، کوئی بات سامنے ذکر کی جاتی ہے تو کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا کہ ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ کیا جواب ملتا ہے؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کر کے دیکھا ہے۔ مطلب شریعت وہ ہے جو باپ دادا کرے۔ کیا نکلا مطلب اس کا؟ شریعت وہ ہے جو باپ دادا کرے، جو نبی نے بتلائی وہ شریعت نہیں ہے۔
جیسے کفار و مشرکین سے جب توحید کی دعوت دی جاتی تھی تو کہتے تھے قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آبا اور اجداد کو اسی طرح سے پایا کہ وہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی گمراہی میں اس کی بنا پر پڑے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے جس دعوت کی محنت کی تھی وہ شرک کی نفی کرائی تھی اور توحید کا اثبات کرایا تھا۔ صحابہ پر جو 13 سالہ محنت ہوئی وہ ایمان کی صرف محنت ہوئی۔ کفار و مشرکین جو سب سے پہلے ان کو دعوت دی گئی وہ صرف توحید کی دعوت، اس لیے جو قرآن مجید مکہ میں نازل ہوا اس میں زیادہ تر توحید کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت ان کے دلوں میں بٹھائی گئی، اور جو احکامات ہے زکوٰۃ وغیرہ کے احکامات اور دوسرے تمام چیزوں کے احکامات، حج کے فرائض، تمام کے تمام مدینہ میں جا کر نازل ہوا۔ سب سے پہلے ان کے دل میں اللہ کی وحدانیت پیدا کی گئی۔ جب اللہ کی کبریائی اس دل میں آ جائے گی تو تمام اعمال پر انسان کا چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی جو نفی کرائی گئی وہ شرک کی، کلمہ طیبہ جو پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف اللہ۔ سب سے پہلے ہر ایک کے دل میں یہی بات ڈالی جاتی ہے، سب سے پہلے شرک کی نفی کی جاتی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وحدانیت کو ذکر کہتے ہیں اور کہتے ہیں میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا تمام کے تمام اللہ کے لیے۔ ان صلاتی ونسکی، میری قربانی، ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے توحید سکھائی جاتی ہے، اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے کان کے اندر اذان دی جاتی ہے، اللہ کی کبریائی اس کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے۔ اسلام میں سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ توحید ہے اور شرک کی نفی ہر وقت۔ اسلام کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں جس میں شرک کی نفی نہ کرائی گئی ہو۔ اس لیے آتا ہے کہ کوئی آدمی جنگل میں یا کوئی ایسی جگہ پہ نماز پڑھتا ہو تو وہاں پر سامنے سترا رکھ دے وے، کوئی لکڑی رکھ دے وے جس کی بنا پر سامنے سے گزرنے والا گزر سکے، لیکن لکڑی رکھنے کے بعد میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ لکڑی بالکل سامنے نہ رکھے بلکہ اس کو تھوڑا کراس رکھے، سمجھے بات؟ سامنے بالکل نہیں بلکہ تھوڑا یوں رکھے، کیوں؟ تاکہ وہاں پر شرک کا کہیں شبہ نہ پیدا ہو جائے کہ لکڑی کی عبادت کر رہا ہے۔ شرک کا صرف شبہ تک پیدا نہیں ہونا چاہیے اسلام کے اندر، یہ اسلام کا بالکل 100% چوکھو گھی جو اچھا ہوا۔ سامنے بھی لکڑی نہیں رکھنی، بالکل تھوڑی اس کو کراس رکھا گیا تاکہ شرک کا شبہ پیدا نہ ہو جائے۔ اس لیے اسی طرح سے آتا ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہو، سامنے چراغ رکھا ہو تو چراغ بالکل سامنے نہ رکھا جائے بلکہ اس کو تھوڑا کراس رکھا جائے، کہیں یہ شبہ پیدا نہ ہو جائے کہ یہ آدمی کہیں چراغ کی اور آگ کی عبادت کر رہا ہے۔ وحدانیت، شرک کی نفی۔ انسان نماز پڑھتا ہے، نماز میں حکم ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے کہاں گیا سجدہ کر، ظہر پڑھتا ہے کہاں گیا سجدہ کر، عصر پڑھ، مغرب پڑھ، عشاء پڑھ، جو نماز پڑھ تو سجدہ کر، لیکن جب جنازے کی نماز آ گئی تو کہاں یہاں سجدہ نہیں ہے۔ کیا حکم آیا؟ سجدہ نہیں ہے یہاں پر، یہاں کہیں یہ صبح پیدا ہو نہ جائے کہ یہ انسان کو سجدہ کر رہا ہے، اس لیے جنازے کی نماز میں سجدہ نہیں رکھا گیا۔ ہر چیز کی نفی کی گئی ہے اسلام میں، کسی کے سامنے سجدے میں انسان کا سر یہ ٹیکنا نہیں چاہیے، یہی وحدانیت ہے۔ آج کل ہمارا سر اتنا سستا ہو گیا ہے کہ جہاں چاہے وہیں ٹیک جاتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ وحدانیت ہماری کہاں ہوئی؟ یہ سجدہ صرف اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے، بلکہ آدم علیہ السلام، یہ انسان کی تو اتنی عظمت تھی کہ پہلی شریعت کے اندر انسان کو سجدہ کرایا گیا تھا۔ سورج نے انسان کو سجدہ کیا ہے، چاند نے انسان کو سجدہ کیا ہے، ستاروں نے انسان کو سجدہ کیا ہے، بلکہ فرشتوں نے بھی انسان کو سجدہ کیا ہے، لیکن انسان کا سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس کے سجدے میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شرکت کرتا ہے تو اس کا شرک ہے، اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آج کل ہمارے یہاں شرک بہت عام ہو چکا ہے، کسی کے سامنے سجدہ ٹیک دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ان کو تو ہم ذریعہ بناتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کو تو ہم ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ کفار کا جواب ہے، قرآن مجید میں خود ذکر ہے، میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید میں خود ذکر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کی دعوت دی، ان کو کہا کہ تم ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو، تم ان پتھروں کو کیوں پوجتے ہو، تم کو معلوم تو ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن وحدانیت کے قائل نہیں تھے۔ جیسے کہ آج ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہماری وحدانیت ہمارے افعال سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے لیکن
ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہ لوگ کیا جواب دیتے معلوم ہے؟ قرآن مجید میں ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. کیا جواب دیتے تھے؟ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے تاکہ یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دے. گویا کہ ان کو وسیلہ بناتے تھے وہ لوگ. قرآن مجید میں ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان معبودوں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ ہم کو اللہ سے قریب کر دے. اب اسی کے اوپر ہم اپنی حالت سوچ لے. ہم کبھی قبروں پر جا کر ٹیک دیتے اپنا سر. کسی بڑے عالم کی قبر دیکھی اپنا سر جھک گیا، کسی ولی اللہ کی قبر دیکھی اپنا سر جھک گیا. ارے ولی اللہ نے تو کبھی کسی کے سامنے اپنا سر نہیں ٹیکا، تو ان کے سامنے کہاں سر کہاں ٹیکتا ہے؟ اگر تو ان کی قبر کے اندر ان کے دل سے پوچھا جائے، ان سے خواب میں آ کر بھی کہیں پوچھا جائے کہ کیا ہم تم کو سجدہ کریں، تو وہ سراسر منع کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو جو عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا تھا. بعضوں نے ان کو خدا کہا تھا، ان کی عبادت کی تھی. اس لیے یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے حکم دیا تھا کہ یہ آپ کی عبادت کرے؟ کیا آپ نے حکم دیا تھا کہ یہ آپ کی عبادت کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام بالکل منع کریں گے وہاں پر کہ میں نے ذرہ بنا کر ان کو حکم نہیں دیا تھا، بلکہ میں نے تو ان کو توحید کی دعوت دی تھی. وہاں پر وہ لوگ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، ایسا ہو جائے. برادران اسلام، ہماری توحید یہ اسلام کی سب سے پہلی دعوت ہے. وحدانیت، لا شریک اللہ، یہ سر کسی کے سامنے ٹیکتا نہیں چاہیے. اسی کی دعوت یوسف علیہ السلام دے رہے ہیں کہ ما نعبدہم تو الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اسی طرح سے ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم جو یہ معبود کی عبادت کرتے ہو یہ معبود کہلانے کے لائق تک نہیں ہے. جب ان ساتھیوں کو توحید کی دعوت دے دیتے ہیں اور ان کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں تو جتنے کے جتنے عقیدے ہوتے ہیں تمام کے تمام یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں. اس کے بعد یوسف علیہ السلام ان دونوں کی خواب کی تعبیر بتلاتے ہیں. ان میں سے ایک ساتھی نے خواب یہ دیکھا تھا کہ وہ انگوری شراب نچوڑ رہا ہے اور پیالے میں لے کر اپنے بادشاہ کو پیش کر رہا ہے. اور دوسرے آدمی نے خواب یہ دیکھا تھا کہ اس کے سر پر ایک بہت بڑا ٹوکرا ہے جس میں روٹیاں ہیں، پرندے آتے ہیں اور اس روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا کے چلے جاتے. یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر یہ بتلاتے ہیں کہ تم میں سے ایک تو پھر سے دوبارہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، بادشاہ کو شراب پلائے گا، اپنے عہدے پر باقی رہے گا. اور دوسرے ایک کے متعلق یہ حکم فرمایا کہ اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا. اس کے متعلق موت کا فیصلہ ہوگا، اس کو سولی پہ لٹکایا جائے گا اور اس کی ناش کو اسی طرح سے باقی رکھا جائے گا. پھر چیل اور کوے وغیرہ آئیں گے اور ان کو نوچیں گے اور ان کے گوشت کو کھائیں گے. یوسف علیہ السلام خواب سنتے ہی فوراً سمجھ گئے تھے کہ ان دونوں میں سے کس کو پھانسی ملنے والی ہے اور کون پھر اپنے عہدے پر باقی رہے گا. لیکن یوسف علیہ السلام نے تعین نہیں کی. یوسف علیہ السلام نے تعین نہیں کر دی کہ بھائی اس کو یہ ہوگا اس کو یہ ہوگا، بلکہ یہ کہا کہ ایک کو یہ ہوگا ایک کو یہ ہوگا. کیوں؟ تاکہ ابھی سے اس کا مرنا شروع نہ ہو جائے، ابھی سے وہ تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے، ابھی سے اس کو ایسا نہ ہو جائے کہ بھائی میرا ختم ہونے والا ہے. اس کو امید باقی رہے کہ شاید میری موت نہیں لکھی گئی ہے. ہاں، کسی کو کوئی بات بتلانی ہو تو اس طرح سے بتلائے کہ اس کو تکلیف تک محسوس نہ ہو. المؤمن مرآت المؤمن، حدیث شریف میں ہے کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. اس کا کیا مطلب؟ کہ جب انسان آئینے کے اندر اپنی صورت کو دیکھتا ہے، اپنی صورت پر کہیں دھبا ہوتا ہے، کہیں کچھ کالا نشان ہوتا ہے، تو آئینے میں دیکھ کر آئینہ اس کو بتلا دیتا ہے تیری یہاں پہ یہ خامی ہے، یہ چیز غلط ہے، تو اس کو درست کر لے. آئینہ کسی دوسرے کو بتلانے نہیں آتا کہ بھائی اس میں یہ خامی ہے. اسی طرح سے مومن کی صفت بھی ہونی چاہیے کہ مومن جب دوسرے کسی کو کوئی غلطی دیکھ لے اور اس کو بتلاوے تو دو آدمی کو قریب میں پتہ نہیں ہونا چاہیے. اور آج ہماری کیا عادت ہو گئی ہے، ہم کسی کی کوئی غلطی جان لیں گے، پوری دنیا میں جب تک اس کو بدنام نہیں کریں گے ہمیں چین نہیں آئے گا. یہ مومن کی شان نہیں ہے. حدیث تو کیا بتلا رہی ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، اور آئینہ غلطی بتلائے تو دوسرے کو کیا پتا چلے. بہت باریک بات اس حدیث میں ملتی ہے. اس کو کسی کی کوئی غلطی دیکھے تو غلطی کے اوپر صرف اس کو پتا چلنا چاہیے، اس کو بتلا دے بھائی آپ کی یہ غلطی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم تو 5 آدمی کے بیچ میں اس کو ڈنڈرا پیٹیں گے تو پھر وہ مانے گا بھی نہیں ہمارے سامنے والی بات، وہ ہم کو خیر خواہ نہیں مانے گا. چنانچہ یوسف علیہ السلام ان دونوں کے درمیان میں اس طرح سے فیصلہ سناتے ہیں. پھر کہاں قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. اب 2-3 دن کے بعد جب فیصلہ ہو گیا، ایک آدمی کو سزائے موت دینے کے لیے پھانسی کی طرف لے جانے لگے اور ایک آدمی دوبارہ بادشاہ کے دربار کے اندر لوٹتا ہے. جب وہ آدمی بادشاہ کے دربار کی طرف جاتا ہے
تو یوسف علیہ السلام اس کو روکتے ہیں. وقال للذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک. اسے کہا کہ جب تو اپنے بادشاہ کے پاس جا تو بادشاہ کو جا کر تو میرا ذکر کرنا کہ ایک بندہ جیل کھانے کے اندر کئی سال سے 5 سال سے پڑا ہوا ہے, اس کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ بے قصور ہے, لہذا اس کو معاف کر دیا جائے اور اس کو سزا سے رہائی دے دی جائے. وقال للذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک. تو وہ آدمی جو شراب نچوڑنے کا خواب دیکھتا ہے اس کو خداوند قدوس کی طرف سے آزادی مل جاتی ہے, اس کو رہائی مل جاتی ہے اور پھر دوبارہ وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نے اس کو جاتے وقت جو کہا تھا کہ بھائی جا کر تو اپنے بادشاہ سے میری سفارش کرنا, میری رہائی کی بات کرنا, لیکن جب وہ باہر نکلتا ہے, دنیا کی رنگیلیوں میں پہنچتا ہے, تو وہ بات کو بھول جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کی بات ان کو یاد نہیں رہتی. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. بس شیطان ان کو بھلا دیتا ہے. اس کی بنا پر یوسف علیہ السلام اور چند سال یعنی 7 سال تک پھر قید خانے میں رہتے ہیں. یہاں پر جب وہ ساقی بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے, اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کو شراب پلانا, لیکن صرف شراب پلانا ہی وہ نہیں کرتا تھا بلکہ خود بھی شراب پیتا تھا, جس کی بنا پر اس کی عقل ماری گئی, اس کو یاد نہیں رہا اور اس کی عقل کے اوپر شیطان غالب ہو گیا. یہاں پر فرمایا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ, شیطان نے ان کو بھلا دیا. انسان اتنی بڑی قوت کا مالک ہے کہ ہاتھی جیسے ہیکل جانور پر, شیر جیسے پھاڑ کھانے والے جانور پر بھی یہ انسان اپنی کاریگری بتلا سکتا ہے, اس کو اپنے ہاتھ کے ماتحت کر سکتا ہے. چونکہ انسان کو خداوند قدوس نے عقل دی ہے, یہ عقل بہت بڑی نعمت ہے خداوند قدوس کی, لیکن جب انسان شراب پیتا ہے تو یہ عقل اس کی ماری جاتی ہے, یہ عقل کام نہیں کرتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب یہ الخبائث ہے, تمام گناہوں کی جڑ شراب ہے. آج ہمارے نوجوانوں کو ماشاءاللہ کہ کیا کہوں, سنا جاتا ہے کہ جب یہاں سے کہیں تفریح کے لیے یا کہیں گھومنے جاتے ہیں تو وہاں پر شراب پی لیتے ہیں. جیسے کہ یہاں سے دیو جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی وہاں تو شراب پینے کی اجازت ہے, پرمینٹ بہت عام ہے وہاں پر, تو وہاں شراب پیتے ہیں ہمارے بھائی. جیسے کہ وہاں پر خدا کی خدائی نہیں رہی, وہاں پر محمد مصطفیٰ کی رسالت وہاں پر باقی نہیں رہی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے گناہوں کی جڑ کوئی چیز ہے تو وہ شراب ہے. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے, عبادت گزار تھے, 200 سال تک انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی, کبھی ایک پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی. ایک مرتبہ شیطان ان کے پاس جاتا ہے, انسانی شکل لے کر, کمبل اوڑھ کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو, میں بھی اللہ تعالیٰ کا عابد ہوں, میں بھی عبادت آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ شیطان ان عابد کے ساتھ عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے. اب وہ عبادت کرتا ہے, شیطان بھی, وہ اللہ والے بھی عبادت کرتے ہیں, لیکن شیطان کو تو کیا پانی وغیرہ کی کچھ ضرورت نہیں پڑتی, کھانے وغیرہ کی کچھ ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ اللہ والے دیکھ کر ان کو بہت حسر ہوتا ہے کہ بھائی تم کو پیاس نہیں لگتی, تم کو عبادت کی بنا پر اتنا بڑا درجہ حاصل ہو گیا کہ اللہ کی جب عبادت کرتے ہو تو تم کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی, تم کو یہ کیفیت کیسے حاصل ہوئی, حالانکہ میں اتنے سال سے عبادت کرتا ہوں لیکن مجھے بھوک کی ضرورت پڑتی ہے. تو شیطان نے یہ کہا کہ میں نے ایک گناہ کیا تھا, اس گناہ کو جب میں یاد کرتا ہوں تو میری پیاس مٹ جاتی ہے, میرے کو بھوک نہیں لگتی, میرے کو نیند تک نہیں آتی. تو وہ اللہ والے سے کہا تم بھی کوئی گناہ کر لو, تاکہ گناہ کرنے کے بعد تمہارے لیے جب اس گناہ کو یاد کرو گے تو تم کو بھوک تک نہیں لگیں گی. تو اس نے کہا کہ میں کون سا گناہ کروں؟ تو شیطان نے یہ کہا کہ تم زنا کر لو, کسی عورت سے زنا کر لو. تو اللہ والے نے کہا بھئی یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا, اتنا بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میرے سے نہیں ہو سکتی ہے. پھر شیطان نے یہ کہا کہ تم کسی مسلمان کو قتل کر ڈالو, کسی مسلمان کو قتل کر ڈالو. اس نے کہا کہ بھائی یہ گناہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا, میں قتل کسی کو نہیں کر سکتا ہوں. پھر یہ کہا کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ. بولے شرک تو ہو ہی نہیں سکتا میرے سے, اتنا بڑا گناہ میرے سے ہو ہی نہیں سکتا کسی طرح سے. اسے کہا کہ پھر تم 2-3 گھونٹ شراب پی لو بس. اس نے کہا کہ یہ کچھ آسان معلوم ہو رہا ہے شراب پینا. اسے پوچھا کہ بھائی شراب کہاں ملتی ہے؟ تو شیطان نے پتہ بتلایا کہ بھائی وہاں ملتی ہے شراب, جاؤ وہاں جا کر شراب پی لو. چنانچہ وہ اللہ والے نکلتے ہیں, شراب والے کی دکان پر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوتی ہے جو شراب بیچتی ہوتی ہے. ایک عورت وہاں پر شراب بیچ رہی ہوتی ہے. تو وہ اللہ والے ان سے شراب لیتے ہیں. جب ایک بوتل شراب پیتے ہیں پھر شراب اپنا نشہ دکھاتا ہے, اپنا اثر دکھاتا ہے, پھر وہ اپنی عقل کھو جاتے ہیں. پھر جو عورت کھڑی ہوتی ہے وہاں پر بیچنے والی, اس کے ساتھ زنا بھی کرتے ہیں. زنا کرتے کرتے اس کا خاوند آ جاتا ہے, جب اسے شوہر کو دیکھتا ہے تو اس کو قتل بھی کر ڈالتا ہے. جب قتل بھی کر دیا, زنا بھی کر دیا, یہ گناہ بھی ہو گیا, اور وہاں سے شیطان
حاکم کے پاس جا کر اس کی گواہی دے دیتا ہے کہ قتل کرنے والا یہ ولی ہوتا ہے، لہذا اس کو پکڑ لیا بھی جاتا ہے۔ جب اس کو پکڑ لیا جاتا ہے تو اس کے اوپر شراب پینے کی بنا پر 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، زنا کی حد اس کے اوپر 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، اور اس نے ایک آدمی کو قتل کیا ہوتا ہے، اور قتل کی سزا انسان میں قتل ہے، لہذا اس کو سولی کے اوپر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ جب سولی پر اس کا پھندا پہنچ جاتا ہے تو شیطان وہاں پر پہنچتا ہے۔ جب شیطان کو اللہ والا دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تو وہی ہے کہ جس کی بنا پر میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ شیطان اس کو کہتا ہے کہ ابھی بھی میں تجھ کو بچا سکتا ہوں۔ بولے کس طرح سے؟ بولے پہلے تو مجھ کو سجدہ کر ایک مرتبہ، جب تو مجھے سجدہ کر تو میں تجھ کو آسانی سے بچا دوں گا۔ تو وہیں پر اس کو سجدہ کرتا ہے، یہاں پر سجدہ کرتا ہے، اور وہاں سے جلاد کا حکم ہو جاتا ہے، اس کو پھانسی لگا دی جاتی ہے۔ ذرا سوچو میرے بھائیو، یہ تمام گناہ کیسے ہوئے اس سے؟ ایک شراب کی بنا پر۔ جو شراب کی بوتل پی تھی، وہ شراب کی بوتل نے اس کو زنا پر بھی مجبور کیا، اسی شراب نے اس سے قتل بھی کروایا، اور اسی شراب نے اس کو ایمان سے بھی نکال دیا، اور حالت موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والا تھا۔ کس چیز کی بنا پر یہ سب ہوا؟ یہ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑنے کے بنا پر کہ شراب یہ ام الخبائث ہے، گناہوں کی جڑ ہے، یہ تمام گناہ تمہیں کرا کر رہیں گی۔ لہذا وہ جو صاحب تھا، جو جیل سے آزاد ہوا تھا، وہ خود بھی شراب پیتا تھا، شراب پلاتا تھا، جس کی بنا پر خود شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ یوسف علیہ السلام نے تجھ کو ایک بات کہی تھی، وہ یوسف علیہ السلام کی بات کو بھول جاتا ہے۔ یہاں پر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہاں سے یوسف علیہ السلام انتظار کرتے تھے کبھی 2-3 دن میں میرے متعلق رہائی کا کچھ فیصلہ آئے گا، لیکن ایک مدت گزر جاتی ہے، وہاں سے کوئی فیصلہ نہیں آتا۔ یہاں سے کوئی فیصلہ آتا نہیں تو نہیں آتا، اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آنا بھی بند ہو گئے۔ اب یوسف علیہ السلام کے لیے قید خانہ حقیقت میں قید خانہ ہو گیا تھا۔ وہاں سے جبرائیل کا آنا بند، یہاں سے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، یہاں پر پریشانی ہے یوسف علیہ السلام۔ ایک مدت کے بعد جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا بات ہے اے جبرائیل، تم نے بھی آنا بند کر دیا میرے پاس؟ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر وحی ہوتی ہے کہ اے یوسف علیہ السلام، کیا تم بھول گئے کہ جب تمہارے بھائی تم کو قتل کرنے کے اوپر لگے ہوئے تھے تب تمہیں بچانے والا کون تھا؟ تب اس وقت ہم نے ہی تم کو بچایا تھا۔ جب تم کنویں میں گرے تھے، تم کو نکالنے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت ہم نے تمہاری حفاظت کی تھی، ہم نے تمہارے لیے ذریعہ بنایا تھا۔ جب زلیخا نے آپ کے ساتھ برائی کرنا چاہا، اس وقت آپ کو گناہوں سے کس نے روکا تھا؟ ہم نے ہی روکا تھا۔ جب زلیخا نے دوبارہ آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اس وقت آپ کے لیے جیل میں جانے کا سبب کس نے اختیار کیا تھا؟ کس نے ذریعہ بنایا تھا؟ وہ ہم نے ہی بنایا تھا۔ اور آج اے یوسف، تم دوسرے کے در پہ گئے ہو کہ تم مجھے آزادی کے لیے وہاں پر سفارش کرو، تم نے ہماری طرف کیوں توجہ نہ؟ یوسف علیہ السلام کی جب توجہ غیر اللہ کی طرف گئی، خداوند قدوس نے کہا کہ اور 7 سال تم کو جیل خانے میں رہنا پڑے گا۔ اذکرنی عند ربک، فرمایا جب یوسف علیہ السلام جب اس کو کہہ رہے تھے کہ تم جا کر میرا تذکرہ کرنا، تو اس میں یہ لفظ ہے اذکرنی عند ربک، کہ تیرے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا۔ اور اذکرنی اس میں 12 لفظ ہیں۔ کتنے ورڈ ہے؟ حرف، 12 حرف ہے اس کے۔ اذکرنی عند ربک، 12 سال کے مطابق یوسف علیہ السلام کو جیل خانہ نصیب ہوا۔ 5 سال تو پہلے، اور اس ذکر کرنے کے بعد خداوند قدوس کی طرف سے اور فیصلہ ہوتا ہے، اور کل 7 سال تک یوسف علیہ السلام جیل خانے میں رہتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام وہ واقعے کو بھی بھول جاتے ہیں کہ کسی کو میں نے التماس کی تھی کہ میرے لیے تم کچھ کرنا، اور یہاں پر خداوند قدوس اپنی تدبیر کر رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل خانے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی تدبیر کو بھی بھول گئے، اور یہاں پر خداوند قدوس یوسف علیہ السلام کی تقدیر کو بدلتا ہے۔ کس طرح سے بدلتا ہے؟ جو بادشاہ تھا مصر کا، وہ ایک مرتبہ ایک خواب دیکھتا ہے۔ مصر کا بادشاہ ایک مرتبہ خواب دیکھتا ہے۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات۔ وہ بادشاہ خواب دیکھتا ہے، جو خواب بڑا عجیب ہوتا ہے۔ جب صبح اٹھتا ہے تو اپنے قریب کے جو بڑے بڑے عالم تھے اور جو نجومی لوگ تھے، جو ستاروں کو دیکھ کر بات بتلا دیا کرتے تھے، ویسے تمام بڑے پنڈت وغیرہ تمام لوگوں کو بلایا اور ان کے سامنے اپنا خواب ذکر کیا کہ میں کیا دیکھتا ہوں خواب کے اندر، کہ 7 فربا گائیں ہیں، موٹی گائیں، اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں۔ جو دبلی پتلی گائیں ہوتی ہے وہ موٹی گائیں کو کھا جاتی ہے، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 گیہوں کی بالیاں ہیں، سبز گیہوں کی بالی سمجھتے ہو جس میں گیہوں ہوتے ہیں، کہنا ڈونڈی، ہاں، تو 7 ڈونڈیاں دیکھتے ہیں، ہری بھری سبز بالی دیکھتے ہیں، اور 7 خشک بالی دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ خشک بالی جو ہوتی ہے وہ ہری بالی کو لپیٹ جاتی ہے، جس کی بنا پر وہ ہری بالیاں بھی خشک ہو جاتی ہے۔ کیا خواب دیکھتے ہیں؟ کہ 7 فربا گائیں ہوتی ہے اور 7 دبلی گائیں ہوتی ہے، وہ دبلی گائے فربا گائے جو موٹی گائے ہوتی ہے ان پر حملہ کر لیتی ہے، ان کو کھا جاتی ہے،
اور 7 جو بالیاں ہوتی ہیں خشک، وہ 7 ہری بالی جو ہوتی ہے اس پر لپیٹ جاتی ہے، جس کی بنا پر تمام کی تمام بالی خشک ہو جاتی ہے۔ اب تمام لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، اس خواب سے کس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ تو وہ تمام کے تمام لوگ حقیقت میں کچھ جانتے تو ہوتے نہیں ہے، تو کہنے لگے قالوا اضغاث احلام، ارے یہ تو جھوٹے خواب معلوم ہو رہے ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے جھوٹے خوابوں کے کوئی تعبیر وابیر جانتے نہیں ہیں۔ اب یہ بات تو کہہ دیتے ہیں لیکن بادشاہ کو چین نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، اس سے کوئی ایک تعبیر ہے، اس سے کسی ایک بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کوئی بات اس کی ضرور ہے۔ ایک وقت ایک مدت گزر جاتی ہے، پھر وہ جو اس کا ساقی ہوتا ہے بادشاہ کا، اس کو یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا تھا، اس وقت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں تھے اور میں بھی جیل خانے میں تھا۔ یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتلائی تھی وہ ہو بہو نکل آئی تھی۔ معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام تعبیر کے جاننے والے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے بادشاہ سے اجازت لیتا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جیل خانے میں جاتا ہوں، اور جیل خانے میں جا کر ایک جاننے والے بہت بڑے بزرگ ہیں، میں ان سے اس خواب کی تعبیر معلوم کرتا ہوں۔ چنانچہ ان کو اجازت ملتی ہے، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، قید خانے میں جا کر کہتے ہیں یوسف ایھا الصدیق، کیا کہتے ہیں؟ یوسف ایھا الصدیق، کہ اے صدیق، سچے بولنے والے۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جس کا ظاہر اور باطن دونوں کے دونوں برابر ہو، جو کبھی باطل کے سامنے ڈرنے والا نہ ہو، جو ہمیشہ حق بولنے والا ہو۔ چنانچہ وہ ساقی جو بادشاہ کا ساقی ہوتا ہے جاتا ہے وہاں پر قید خانے میں، یوسف علیہ السلام سے پوچھتا ہے یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، کہ یوسف علیہ السلام، ہمارے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے جس کے اندر 7 دبلی گائیں ہیں اور 7 موٹی گائیں ہیں، 7 دبلی گائے موٹی گائے پر حملہ کر لیتی ہے، ان کو کھا جاتی ہے، اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں، 7 خشک بالیاں ہری بھری بالیاں پر مل جاتی ہے، جس کی بنا پر تمام کی تمام خشک ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا تعبیر ہے؟ اسے کس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی ایک تعبیر بتلائی، جس تعبیر کے بعد یہ بھی بتلایا کہ کیا تکلیف آنے والی ہے اور اس تکلیف کو کس طرح سے دور کیا جائے گا، تمام کی تمام چیزیں وضاحت کے ساتھ بتلائی۔ وہ کیا وضاحت ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔